نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ درس میں ہم نے قربانی کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم قربانی کا وقت، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا مسنون طریقہ یہ جانیں گے۔ قربانی کا وقت جو ہے وہ ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کی صبح صادق سے لے کر 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے تک کا وقت ہوتا ہے۔ ان اوقات میں دن کے وقت کریں یا رات کے وقت کریں، البتہ رات کو اگر کریں تو روشنی کا اچھا انتظام ہونا چاہیے۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے انسان دل میں یہ نیت کرے کہ میرا اس جانور کو ذبح کرنے سے مقصد وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور خوش کرنا ہے، کوئی ریاکاری اور دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن دل میں یہ نیت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جانور کو سیدھے رخ یعنی قبلے کی طرف لٹایا جائے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ملک پاکستان میں اس جانور کے سر کو جنوب کی طرف اور اس کی دم شمال کی طرف کر لی جائے تو سیدھے ہاتھ سے اس کو ذبح کرنا بہت ہی آسان ہوگا۔ پھر جانور کو ذبح کرنے کے اندر اس کی 4 رگیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ رگ ہے جس سے وہ سانس لیتا ہے، ایک وہ ہے جس سے دانہ پانی اس کے اندر جاتا ہے، اور 2 شہ رگ ہوتی ہیں جہاں خون کی نالیاں جو اطراف میں ہوتی ہیں۔ تو جانور کو ذبح کرتے ہوئے چھری کو اتنی تیزی سے چلایا جائے کہ 4 رگیں اس کی کٹ جائیں، نہیں تو 3 رگوں کا کٹنا تو ضروری ہے، اور خون کو اچھی طرح سے نکلنے دیا جائے۔ عام طور پہ ہمارے کسائی حضرات جو ہوتے ہیں وہ اس میں سستی کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے کئی جانور ذبح کرنے ہوتے ہیں تو وہ اس کے حرام مغز میں چھری لگاتے ہیں۔ تو اس کو نہ کاٹا جائے، بلکہ جب خون نکلنے لگے تو اس کو اچھی طرح سے نکلنے دیا جائے تاکہ جانور ٹھنڈا ہو جائے، اچھی طرح ٹھنڈا ہو جائے۔ جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے، یہ مکروہ ہے، اور ایک جانور کے سامنے بھی دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، یہ بھی جانور کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ بعد ایک دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈوں کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ لٹا کر یہ پڑھی تھی: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک۔ اس کے بعد اپنا پاؤں جانور کے پہلو پر رکھ کر بسم اللہ اللہ اکبر یہ اونچی آواز سے پڑھ کر چھری چلائے۔ اگر اس کو ذبح کرنے میں 2 آدمی شریک ہوں، یعنی کسائی نے بھی چھری پکڑی ہے اور ساتھ جس آدمی کی قربانی ہے اس نے بھی چھری کو پکڑا ہوا ہے، تو دونوں کا تکبیر پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اللہ اس قربانی کے عمل کو میرے حق میں قبول فرما لیجئے، جیسا کہ آپ نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیل ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اس کو قبول فرمایا تھا۔ تو یہ جانور کو ذبح کرنے کا مسنون طریقہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت جو ہے اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ انسان اپنے گھر میں اپنے استعمال کے لیے رکھے، اور دوسرا جو حصہ ہے اس میں غریبوں کا حق دیا جائے، کیونکہ قربانی سے احساس، ہمدردی اور جذبہ یہ بھی مقاصد ہوتے ہیں، اور ان لوگوں تک قربانی کے گوشت کو پہنچایا جائے جن کے ہاں قربانی نہیں ہوتی، اور تیسرا حصہ رشتہ داروں کو بھی اس میں شریک کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قربانی کے جانور کو سنت کے مطابق ذبح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔